بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، اس بندے کی شخصیت پڑھیے تو لگتا ہے کوئی بدری صحابی تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بعد میں اپنے ایک اہم کام کے لیے بچا رکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا گیا کہ آپ مصر، شام اور لبنان کے سلطان ہیں اور آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں کیسے مسکراؤں جب کہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ نجومیوں نے بتایا کہ اگر آپ نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی تو آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو سکتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، تم میری ایک آنکھ کی بات کرتے ہو؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کروں گا، پھر بے شک مجھے بیت المقدس میں اندھا ہو کر بھی داخل ہونا پڑا تو تاریخ گواہ ہے کہ یروشلم 88 برس تک ایک ایسے انسان کا انتظار کیا تھا جو آ کر اس شہر کو ظلم سے نجات دلوا کر دوبارہ وہاں اللہ اکبر کی گونج پیدا کرے گا۔ 28ویں رجب کو صلاح الدین نے یروشلم میں قدم رکھا اور اسے فتح کیا۔ انگلستان سے رچرڈ اور فرانس سے فلپ نے مجموعی طور پر 6 لاکھ کا لشکر اکٹھا کیا۔ صلاح الدین نے تمام مسلمان حکمرانوں کو خط لکھے لیکن کسی نے بھی مدد نہیں کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت 3 مسلم خلفاء موجود تھے لیکن انہوں نے صلاح الدین کی مدد سے انکار کر دیا۔ صلاح الدین عالم اسلام کی اس حالت پر روتے تھے اور آج تاریخ کو یاد نہیں ہے کہ وہ 3 خلفاء کون تھے۔ کسی کو ان کے نام یاد نہیں۔ 2 برس تک عیسائیوں کا یہ گھیراؤ قائم رہا۔ وہ اس طرح کیمیو فلج تھے کہ صلاح الدین ان پر حملہ کرنے میں ناکام رہتے تھے۔ یہ وہ دن تھے جب صلاح الدین کو لوگوں نے ایسا دیکھا جیسے وہ ایک ماں ہو اور ان کا بچہ گم ہو گیا ہو۔ جس وقت 3 خلفاء اپنے اپنے محلوں میں سکون کی نیند سوئے ہوئے تھے، صلاح الدین ایوبی اپنے لشکر کی صفوں میں چکر لگا رہے ہوتے تھے۔ جب یہ خلفاء مزیدار پکوانوں سے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہے ہوتے تھے، اسلام کا یہ رجل عظیم ایک عام سے خیمے میں وہی کھانا کھا رہا ہوتا تھا جو ایک عام فوجی کو ملتا ہے۔ رچرڈ شیرول بادشاہ انگلستان کے الفاظ تھے کہ جب تک صلاح الدین جیسا انسان یروشلم کی حفاظت کر رہا ہے کوئی اس کو فتح نہیں کر سکتا۔ سلطان کی قبر پر لکھا ہے کہ اے اللہ، اس شخص کی آخری فتح کے طور پر اس کے لیے اپنی جنت کے دروازے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔